السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا۔ قدیم زمانے میں مملکت ایران بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی جسے فارس کہتے تھے، لیکن موجودہ دور میں اس کی حدود بہت سمٹ گئی ہے۔ اب اس کی حدود اربع کی صورت یہ ہے کہ اس کے شمال میں ترکستان، جنوب میں عرب اور بحیرہ عرب، مشرق میں افغانستان و پاکستان اور مغرب میں عراق واقع ہیں۔ نامور مورخ اور تاریخ دان طبری نے اپنی تاریخی کتابوں میں قدیم ایران کی تاریخ کو پیشدادی، کیانی، اشکانی اور ساسانی گویا 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ فردوسی نے بھی شاہ نامہ میں انہی 4 ادوار کا ذکر کیا۔ پیشدادی عہد کا سب سے پہلا بادشاہ کیمورس تھا۔ اسے زرد شتی مذہب کا آدم بھی کہتے ہیں کہ اس نے کوہ دماوند کو دیووں سے خالی کرایا اور اپنے بیٹوں کے ساتھ پہاڑوں میں بسیرا کیا۔ کیمورس کا ایک بیٹا سیامک بہت خلوت پسند تھا اور زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتا تھا۔ ایک دن وہ عبادت میں مصروف تھا کہ دیووں نے، جنہیں اپنے ٹھکانے سے محروم ہونے کا غم تھا، اس کا انتقام اس طرح لیا کہ ایک بڑی چٹان توڑ کر نیچے پھینک دیا، جس کے نیچے سیامک دب کر مر گیا۔ کیمورس 700 سال کی عمر پا کر انتقال کر گیا تو سیامک کا بیٹا ہوشنگ اپنی قوم کا حکمران بنا۔ شاہ نامہ کے مطابق یہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے درخت کاٹ کر مکان بنوائے اور لوگ پہاڑوں کی غاروں کے بجائے مکانوں میں رہنے لگے۔ ہتھیار بنا کر ان سے کھیتی باڑی کا کام لیا، بستیاں بسائیں، شہر آباد کیے، ملکی قوانین واضح کیں اور عدالتیں قائم کی۔ اسی وجہ سے اسے پیشداد کا لقب دیا۔ اسی مناسبت سے یہ عہد پیشدادی عہد کہلاتا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایران کے اسی عہد کی داستان بتائیں گے۔ سیامک کے بیٹے ہوشنگ نے 300 سال حکومت کی۔ اس کے بعد تیمورس بادشاہ بنا۔ اس عہد میں زراعت کو اور ترقی ہوئی۔ تیمورس نے سب سے پہلے شاہی تخت بنوایا۔ اس نے پھر دیووں پر حملہ کر کے انہیں قید کیا، اس لیے یہ بادشاہ دیوبند کے لقب سے مشہور ہوا۔ دیووں کو اس نے اس شرط پر رہا کیا کہ وہ اسے لکھنے پڑھنے کا فن سکھائیں گے، جس سے وہ ایک نہیں بلکہ کئی زبانیں لکھ پڑھ سکے گا۔ اس کی مدت حکومت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سالبی کے مطابق اس نے 40 سال حکومت کی۔ تیمورس کے بعد جمشید تخت نشین ہوا۔ اس بادشاہ نے اپنے پیشواؤں کی طرح نام پیدا کیا۔ فارسی اور اردو ادب میں آج بھی اس کا نام زندہ ہے۔ جمشید نے پہاڑوں کے ٹکڑے کٹوا کر چونا بنوایا اور عظیم الشان عمارتیں چونے سے تیار کروائیں۔ خاقہ منشی عہد کے جو کھنڈرات دریافت ہوئے تھے، ان کے متعلق یہی خیال کیا جاتا تھا کہ یہ عمارتیں پیشدادی عہد کے بادشاہوں ہی کی یادگار ہیں۔ ظاہر ہے پہاڑ تراش کر عظیم الشان عمارتیں بنانا انسانوں کے بس کا نہیں تھا، اس لیے ایرانی میتھولوجی میں ہے کہ ان عمارتوں کے بنوانے میں دیووں سے کام لیا گیا۔ جمشید کے حکم سے ریشم کے کپڑے بننے اور سینے کا فن ایجاد ہوا۔ جمشید کا زر و مال اور جاہ و جلال عروج تک پہنچا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت سنگ دل اور خود پسند ہو گیا تھا۔ چنانچہ اسی ضم میں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ بس پھر کیا ہونا تھا، اس کے سنگ دلانہ سلوک کی وجہ سے رعایا ناخوش ہو گئی اور جگہ جگہ اس کے خلاف آوازیں اٹھی اور اسے اپنی تباہی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ طبری لکھتے ہیں کہ اس کی حکومت کو 700 سال ہوئے تھے کہ مشرق کی طرف سے ایک بادشاہ حملہ آور ہوا۔ لوگوں نے جمشید کا ساتھ نہ دیا اور اس لیے اسے شکست ہوئی اور جمشید دشمن کے ہاتھوں اسیر ہو گیا۔ اس بادشاہ نے اسے آرے سے چروا کر 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کے وسیع ملک پر مسلط ہو گیا، اور اسی بادشاہ کی وجہ سے اسی کے خلاف ایران میں پہلا انقلاب آیا تھا۔ اہل ایران اس حملہ ور حکمران کو بیوراسپ کہتے ہیں۔
جو اندرماس کا بیٹا اور سیامک بن کیمورس کی نسل سے تھا۔ اس کا باپ یمن کا بادشاہ تھا، عرب اسے زحاک کہتے تھے، جو اژدہاک کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ زحاک کے متعلق کئی داستانیں مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک کا ذکر سالبی نے کچھ یوں کیا کہ ایک دفعہ زحاک کو شیطان نے بہکایا کہ اگر تم اپنے باپ کو قتل کر دو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم جمشید پر فتح پاؤ گے اور ہفتے اقلیم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ زحاک شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور پھر جمشید کے ملک پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ ایک دن پھر شیطان باورچی کی صورت میں ظاہر ہوا اور زحاک سے کہا، میں کھانا پکانے میں بہت ماہر ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ زحاک نے کھانا پکوا کر امتحان لیا اور اسے ملازم رکھ لیا۔ باورچی نے اس خوش اسلوبی سے اپنے فرائض انجام دیے کہ ایک دن زحاک نے خوش ہو کر کہا کہ بولو تمہاری خدمت کا کیا صلاح دیا جائے۔ باورچی نے کہا، میں یہ صلاح چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے دونوں کندھوں پر بوسہ دینے کی سعادت بخش دی جائے۔ باورچی نے کندھوں کو چوما اور اپنا جادو پھونک دیا، جس سے اس کے دونوں کندھوں پر 2 کالے سانپ اگائے۔ ہر چند کے ان سانپوں کو کاٹا جاتا وہ پھر اگاتے۔ تبری کے مطابق اس کے کندھوں پر سانپ نہیں بلکہ گوشت کے لوتھڑے ابھر آئے تھے جن میں زخم تھے۔ اس کے کندھوں پر جو گوشت کے لوتھڑے ابھر آئے تھے ان کے سر سانپوں جیسے تھے، اس لیے عرب اسے زحاک کہتے تھے اور اہل فارس اژدہاک۔ ان گوشت کے لوتھڑوں کو وہ اپنی قبا سے ڈھانک کر رکھتا تھا۔ اس نے طرح طرح کے علاج کرائے لیکن زخم ٹھیک نہ ہوا۔ آخر ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ ان زخموں کا علاج انسانوں کے مغزوں سے کرو۔ دوسرے دن ایک انسان کا مغز نکال کر زخموں پر لگایا گیا تو درد میں کمی آئی۔ زحاک کو اپنے زخموں کا علاج مل گیا اور اسی روز سے یہ معمول ہو گیا کہ گلی کوچوں سے 2 آدمیوں کو پکڑ کر لایا جاتا اور انہیں مار کر ان کے مغز زخموں پر رکھے جاتے۔ یہ سلسلہ 2 برس تک جاری رہا۔ زحاک کی حکومت کو 1000 سال گزر چکے تھے کہ اصفہان کے ایک لوہار کے 2 بیٹوں کو حاکم اصفہان نے پکڑ کر زحاک کے پاس بھیج دیا۔ بیٹوں کے قتل کی خبر ملی تو لوہار کو سخت رنج ہوا اور اس نے بدلے کا سوچا۔ وہ شہر میں آیا اور زحاک کے ظلم و ستم کے خلاف عوام کو ابھارا۔ وہ اپنی ڈھونکی کو ایک لکڑی سے باندھ کر فضا میں بلند کرتا اور کہتا کہ یہ آزادی کا علم ہے، جو لوگ زحاک کے ظلم سے رہائی پانا چاہتے ہیں وہ اس جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ اس کے جھنڈے کو درفش کاویانی کہا گیا۔ لوہار کا نام کوا تھا اور کاویانی اس کا ترجمہ ہے۔ کوا کے اس علم کی یاد منانے کے لیے ساسانی بادشاہوں نے اپنے علم کا نام درفش کاویانی رکھا۔ زحاک کا ایک سالار تھا۔ 2 انسانوں کے مغز حاصل کرنے کا فرض اس کے ذمے تھا۔ وہ اپنا فرض تو ادا کرتا رہا لیکن انسانوں کے خون ناک سے اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس لیے 2 انسانوں کے بجائے وہ زحاک کو ایک انسان کا مغز پیش کرتا اور دوسرے انسان کو رات کی تاریکی میں آزاد کر دیتا۔ جو لوگ بچ کر نکلتے اور پہاڑوں اور بیابانوں میں جاگزیں ہوتے رہے کرد کہلائے۔ کوا لوگوں کو ابھارتا رہا اور لوگ جوگ در جوگ اس کے جھنڈے تلے جمع ہوتے گئے۔ آخر کوا نے بپھرے ہوئے ہجوم کو ساتھ لے کر اصفہان پر حملہ کیا اور حاکم اصفہان کو پکڑ کر قتل کر دیا، اور اس طرح شہر پر آزادی خواہوں کا قبضہ ہو گیا اور ایران کی تاریخ کا پہلا انقلاب شروع ہو گیا۔ کوا نے اہواز کا رخ کیا، یہاں بھی زحاک کے خلاف لوگوں کو ابھارا۔ اہل اہواز نے بھی اس کا ساتھ دیا اور یہاں کا حاکم بھی تیخ ہوا اور شہر پر قبضہ ہو گیا۔ زحاک اس وقت طبرستان میں تھا۔ عوام کی بغاوت سے آگاہ ہو کر زحاک نے کوا سے جنگ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجا، لیکن زحاک کا بددل لشکر اس کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ کوا فتوحات حاصل کرتا ہوا رے پہنچا۔ اہل رے کو کوا نے کہا کہ اب ہم زحاک کے نزدیک پہنچ گئے ہیں، اگر ہم اسے شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو ملک ہمارا ہوگا اور زحاک کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں بادشاہت کا خواہاں نہیں ہوں اور نہ ہی شاہی خاندان کا کوئی فرد، اور نہ ہی بادشاہت میرے بس کی بات ہے۔ تم جسے چاہو بادشاہ بنا لینا، لیکن ملک کو زحاک سے بچانے میں میری مدد کرو۔
ضحاک کو بتایا گیا کہ جمشید کی نسل سے ایک شخص باقی ہے، ممکن ہے کبھی یہ بغاوت کرے اور ملک کی حکومت اس کے ہاتھوں میں چلی جائے۔ اس کا نام تھا فریدون، اسی لیے ضحاک کو اب فریدون کی تلاش تھی۔ فریدون جان بچانے کے لیے مارا مارا پھرتا رہا۔ وہ طبرستان گیا تو ضحاک اس کے پیچھے پیچھے طبرستان پہنچ گیا۔ فریدون یہاں سے نکل کر رے پہنچا۔ کوا نے سنا کہ شاہی خاندان کا ایک فرد فریدون رے میں ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے فریدون کو تلاش کر کے علم آزادی اس کے سپرد کر دیا اور ضحاک سے جنگ کرنے کو کہا۔ فریدون نے لشکر کو منظم کیا اور کوا کو سالار لشکر بنایا۔ ایک نہایت ہی خوفناک جنگ کے بعد ضحاک کو شکست ہو گئی اور اسے اسیر کر کے کو البرز کی غار میں ڈال دیا گیا۔ فتح کا جشن منایا گیا اور فریدون کو حکمران تسلیم کر لیا گیا۔ فریدون نے ایران کی حکومت سنبھالی تو سپہ سالار کا منصب بدستور کوا کے پاس رہا۔ 20 سال کے عرصے میں کوا نے ملک کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد فریدون نے اسے اصفہان کی حکومت دے دی۔ کوا نے 10 سال تک اصفہان میں حکومت کرنے کے بعد وفات پائی۔ اس کی وفات کے بعد حکومت اصفہان کوا کے خاندان کے افراد کے ہاتھ میں رہی۔ وہ تمام جاگیریں جو کوا کو فریدون نے انعام میں دی تھیں بدستور اس کے خاندان کے افراد کے پاس رہیں۔ البتہ قاویانی جھنڈا منگوا کر شاہی خزانے میں رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد یہ علم تمام ایرانی تاجداروں کے خزانوں کی زینت بنتا رہا۔ فریدون کے 3 بیٹے تھے، تور، سلم اور ایرج۔ تینوں کی تربیت میں فریدون نے نہایت گہری دلچسپی لی۔ آخر جب وہ تینوں بڑے ہوئے تو اس نے اپنی حکومت کو ان تینوں بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ ملک روم اور دوسرے مغربی ممالک سلم کو دیے اور اسے کیسر کے لقب سے نوازا۔ مشرقی ممالک جو ترکستان، خزران اور چین پر مشتمل تھے تور کو ملے، اور مملکت کا مرکزی حصہ جس میں خراسان، عراق، حجاز، یمن اور شام شامل تھے ایرج کے حصے میں آئے۔ اس طرح اس نے ایک کو مغرب اور ایک کو مشرق کی طرف بھیج دیا، جبکہ ایرج جو کہ سب سے چھوٹا تھا اس کو اپنے پاس رکھا۔ رسمی طور پر تو وہ خود ہی بادشاہ تھا، لیکن خزانہ، لشکر اور حکومت کا اختیار ایرج کو دے دیا۔ سلم اور تور اس تقسیم سے سخت غیر مطمئن تھے، اس لیے ان دونوں نے ایک لشکر جرار لے کر آذربائیجان گئے اور ایلچی بھیج کر باپ سے اس غیر منصفانہ تقسیم کی شکایت کی۔ فریدون کو جب شہزادوں کا پیغام ملا تو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو حکم دیا کہ ان باغیوں کی سرکوبی کے لیے لشکر کشی کرو، لیکن ایرج نے جنگ کے بجائے صلح کرنے کا ارادہ کیا۔ فریدون کی اجازت کے بعد ایرج آذربائیجان گیا۔ بھائیوں کو اس کی آمد کی اطلاع ہوئی تو اس کا خیر مقدم کیا اور اسے خیمے میں ساتھ لے گئے اور دھوکے سے اس کا سر کاٹ کر فریدون کے پاس بھیج دیا کہ یہ ہے وہ سر جس کو ایران کا تاج پہنایا گیا۔ فریدون کو ایرج کے مارے جانے کا سخت صدمہ ہوا اور ایرج کے قتل کی خبر ملک کے طول و عرض میں پہنچی۔ ایرج کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام منوچر رکھا گیا۔ اس نے اس کی تربیت کے لیے لائق ترین تعلیق مقرر کیے کہ وہ ہر طرح مہذب ہو اور بادشاہت کے لیے لائق ہو سکے۔ فریدون نے اسے اپنا ولی عہد اور جانشین مقرر کر دیا۔ فریدون نے جس طرح ایرج کو بھائیوں کے مقابلے میں بھیجنا چاہا تھا، اسی طرح اب منوچر کو چچاؤں سے انتقام لینے کے لیے تیار کیا۔ جب منوچر بڑا ہوا اور مقابلے کے لائق ہو گیا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور کوا کے بیٹے کارن کو سالار لشکر بنا کر لشکر کشی کی تیاری کی۔ تور اور سلم نے سنا تو وہ بھی اپنا اپنا لشکر لے کر آذربائیجان پہنچ گئے۔ بھتیجے اور چچاؤں کے لشکر آمنے سامنے ہوئے، دونوں اطراف سے لڑائی شروع ہوئی۔ آخرکار تور اور سلم دونوں نے شکست کھائی اور ان کے لشکر منتشر ہونے لگے۔ منوچر نے چچاؤں کو اسیر کر کے ان کے سر قلم کیے اور فریدون کے پاس بھیج دیے اور اس طرح اپنے باپ کا انتقام لے لیا۔ منوچر نے بڑے عدل و انصاف سے حکومت قائم کی۔ طویل مدت گزرنے کے بعد تور کے خاندان سے ایک شخص افراسیاب بن یسنگ بادشاہ بنا تو اس نے تور کے خون کا بدلہ لینا چاہا۔ اس نے ایک بڑا لشکر جمع کر کے منوچر کی مملکت پر لشکر کشی کی۔ منوچر کو ان سے جنگ کرتے ہوئے کئی مقامات پر پسپا ہونا پڑا۔ آخر میں منوچر طبرستان کے قلعے میں محصور ہو گیا اور پھر ان کے درمیان اس بنا پر صلح ہوئی
کہ توران اور ایران کے مابین سرحد قائم کر لی جائے جسے کوئی عبور نہ کرے۔ افراسیاب نے سرحد مقرر کرنے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ منوچر کے لشکر کا کوئی تیر انداز کسی پہاڑی کی چوٹی سے تیر پھینکے تو تیر جہاں گرے گا اسی مقام پر سرحد قائم کر لی جائے گی۔ منوچر کے ایک تیر انداز جنرل آرش کا تیر اندازی میں اس دور میں کوئی ثانی نہ تھا۔ منوچر نے اسے حکم دیا کہ کوہ دماوند کی چوٹی سے تیر لگائے۔ آرش نے اس زور سے تیر پھینکا کہ یہ تیر پرواز کرتا ہوا دریائے جھیوں کے کنارے جا کر گرا اور دریائے جھیوں کے کنارے تک منوچر کی مملکت کی سرحد تسلیم کر لی گئی اور دریائے جھیوں کے اس پار کا علاقہ افراسیاب کی سلطنت میں شامل رہا۔ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے وہ علاقہ ماورل نہر کے نام سے موسوم ہوا جس کا مطلب ہے دریا پار۔ تبری لکھتے ہیں کہ منوچر کے بعد اس کا بیٹا ابرا تخت نشین ہوا، لیکن سالبی کے مطابق منوچر 122 سال حکومت کرنے کے بعد فوت ہوا تو اس کا بیٹا نوذر تخت نشین ہوا۔ نوذر کے عہد میں ترکستان کے بادشاہ افراسیاب نے تبرستان پر حملہ کیا جہاں نوذر ٹھہرا ہوا تھا۔ ایران کے کئی بہادر افراد اس لڑائی میں مارے گئے۔ آخر کار نوذر نے پسپائی اختیار کرنے کے لیے فارس کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن افراسیاب نے بڑھ کر اسے روک لیا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، نوذر کے لشکر کو شکست ہوئی۔ افراسیاب کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا جس میں ایران کا بادشاہ نوذر اور اس کے لشکر کا کچھ حصہ اسیر ہو گیا۔ نوذر کو بلاخر افراسیاب نے مروا دیا۔ نوذر کی وفات کے بعد افراسیاب کا ایران پر قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایران کے بیشتر خزانے خالی کر کے توران منتقل کر دیے اور 12 سال تک بدستور اہل ایران اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے۔ ایرانیوں کے دلوں میں افراسیاب کے خلاف نفرت کے جذبات مشتعل ہوئے تو بعض عمرۂ ایران سیستان کے مشہور پہلوان زال کے پاس گئے اور رے پر چڑھائی کرنے کو کہا جہاں افراسیاب مقیم تھا۔ زال آمادہ ہو گیا اور لشکر فراہم کر کے رے پر لشکر کشی کی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ آخر زال نے تجویز پیش کی کہ شاہی خاندان کے کسی فرد کو نوذر کا جانشین بنا کر اس کی تاج پوشی کی جائے۔ اگر ایران کا کوئی بادشاہ ہوگا تو زیادہ لوگ ساتھ دیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی ملتا ہے، تو شاہی خاندان کا ایک فرد مل گیا، زو بن طہماسپ۔ اہل ایران نے زو بن طہماسپ کو اپنا بادشاہ بنا کر اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کر دی اور اس کی اطاعت کا حلف اٹھایا، اور یہ خبر کچھ ہی عرصے میں ایران کے طول و عرض میں پھیل گئی اور ملک کے کونے کونے سے لوگ دیوانہ وار آ کر جمع ہونے لگے۔ زو بن طہماسپ نے اپنے باپ دادا کا تخت و تاج حاصل کر کے رعایا کی دلجوئی میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور قحط کے اثرات دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ چند ہی سال کے اندر اس نے ایرانیوں کو پھر سے آباد کیا، فصلیں لہلہانے لگیں اور ملک پھر خوشحال ہو گیا، اور اس کے بعد مزید 5 سال تک پیشدادی عہد چلتا رہا۔ لیکن 5 سال ہی کیوں؟ ایسا کیا ہوا کہ جس نے صدیوں پرانی پیشدادی عہد کا خاتمہ کر دیا؟